اے میرے بھائی، ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی اپنے دیہات میں اگ کر نکلنے والے درخت کو بھی آپ دیکھیں، اس پر بھی اپنی غور و فکر کی نظر ڈالیں۔ وہ درخت کیا تھا؟ ایک بیج تھا، اس بیج کو مٹی میں ڈالا گیا، پانی کی نرمی اس کو ملی، زمین کی گرمی اس کو ملی، بیج کا سینہ چاک ہوا، اس میں سے اندر کومپل نکل کر باہر آئی۔ وہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، دو چھوٹے سے پتے تھے جو آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اس فطرت کا جادو دیکھیں، اس قدرت کا نظام دیکھیں۔ وہ باہر نکلے دو پتے اور وہ یوں کھلے جیسے کہ پھول پر تتلی بیٹھی ہوئی ہو اور وہ اڑنے کا ارادہ کرے اور اپنے پروں کو کھول دے، تو کیا وہ خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کے پر ہلتے ہیں، وہ ہوا میں اڑتی ہے، اس کی چلنے کا انداز، اڑنے کا انداز وہ بھی کچھ نرالا ہوتا ہے۔ وہ دو پتے کھل کر ایک درخت بن گیا۔ اس درخت میں ہزاروں لاکھوں پتے لگ گئے، جس طرح بٹائی صاحب نے کہا کہ کسر ہک کڑس کونے کھڑکی ہوں، وہ اس میں ہزارہ پتے لگ گئے۔ اگر آپ کو لندن سے علم مل گیا ہے تو آپ کو بہت مبارک ہو اور ہمیں مسرت اور خوشی ہے، لیکن ذرا اس درخت سے پوچھے کہ درخت، کیا تم بھی میری طرح دیکھ پاتے ہو جیسے میں دیکھتا ہوں؟ کیا آپ کو پتا ہے، احساس ہے آپ کو کہ وہ بھی زندگی رکھتا ہے، وہ بھی درد رکھتا ہے، وہ بھی احساس رکھتا ہے؟ وہ درخت کیا جواب دیتا ہے؟ درخت کہتا ہے کہ ہاں، میں تمہیں بے جان نظر آتا ہوں، لیکن گہری نظر سے دیکھو۔ کیوں؟ علم تو سوچ سے ملتا ہے، غور و فکر سے ملتا ہے، گہری نظر سے دیکھو۔ میں تو کیا، میرا ایک ایک پتا جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں بھی آنکھیں ہیں، وہ بھی دیکھتا ہے۔ لیکن وہ عبرت والی نظر ہو اور وہ گہرائی والی سوچ ہو اور غور و فکر ہو، جس کا خدا نے کہا ہے کہ تم میری کائنات میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، تو اس درخت سے آپ کو نئی نئی جہتیں مل سکتی ہیں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔